ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیکل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ جب بھی انتخابات ہوں گے ان کی پارٹی ہے تیار، انتخابات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا بیان، کہا بی جے پی کی کرنی اور کتھنی میں ہے بہت فرق۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی کا 554واں یوم پیدائش جموں کشمیر میں انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کئی اضلاع میں تقریبات کا انعقاد۔ جموں کشمیر پولیس کے ڈی جی پی آر سورین نے گرودوارہ چھٹی پاتشاہی دھرم شالہ میں دی حاضری۔ جموں کشمیر کے الگ تھلگ علاقوں میں بارش اور برف باری ہوگی، پورے ہفتے میں شدت اختیار کرے گی برف باری، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ اور وادی میں سردی کی لہر کے ساتھ روایتی کانگڑی کا استعمال شروع، بازاروں میں کانگڑی کی فروخت کی دھوم، گرمی کو مات دینے کا خوبصورت روایتی طریقہ ہے کانگڑی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی انتخابات ہوں گے ان کی پارٹی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے کہنے اور کرنے میں زمینی سطح پر بہت فرق ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ انتخابات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے ایل جی انتظامیہ کی پالیسیوں کو نشانہ بنایا۔ عمر عبداللہ نے کپواڑہ کے لنگیٹ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کے بعد صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی خوف زدہ ہے، اسی لیے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جا رہے ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ دفعہ 370 ہٹنے کو 4 سال گزر گئے لیکن حالات تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہے، یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں۔ آج اگر ہمارا آئین نہیں رہا، آج اگر ہمارا جھنڈا نہیں رہا، آج اگر ہماری عزت نہیں رہی، آج اگر ہمارا وقار نہیں رہا، آج اگر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، آج اگر سرکاری دفتر میں ہمارے مطالبوں کا حل کرنے والا کوئی نہیں رہا، وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آہستہ 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 یہ جماعت جو ہے یہ کمزور ہوئی، اور اس کمزوری کا فائدہ ہمارے مخالفوں نے لیا۔ وعدے ہم سے بہت ہوئے، بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے عوام کو کہا گیا تھا کہ آپ کے تمام مشکلات یہ 370 کی بدولت۔ نوجوانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کے روزگار میں اگر رکاوٹ ہے تو 370۔ یہاں کے عوام کو کہا گیا تھا اگر رشوت لی جا رہی ہے تو 370، اگر یہاں بندوق ہے تو 370، اگر یہاں علیحدگی پسند لوگ ہیں وہ 370 کی بدولت، اگر یہاں غربت ہے تو 370 کی بدولت۔ 370 کو اگر یہ لوگ ہٹائیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہٹائے ہوئے 4 سال سے زیادہ ہو گئے، کون سا مطالبہ یہاں لوگوں کا حل ہوا؟ وادی کشمیر میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی کا 554واں یوم پیدائش انتہائی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب کوہ ماراں کے دامن میں واقع سکھوں کے مشہور چھٹی پاتشاہی گرودوارہ میں منعقد ہوئی، جہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عقیدت مندوں نے آج صبح سے ہی گرودوارے میں جمع ہو کر مذہبی رسومات میں حصہ لیا۔ ایک عقیدت مند نے منصف ٹی وی کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس مقدس موقع پر وادی اور ملک کی خوشحالی و ترقی کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال یہ مقدس دن جوش جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور تمام برادریوں کے لوگ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ گرو نانک دیو جی پاشا کے پرکاش گرپرب کی لاکھ لاکھ بدائی۔ گرو نانک دیو جی پاشا کا پرکاش اس سمے ہوا جب راجسی حالات یا سماجک حالات یا آرتھک حالات جو تھے یا دھارمک حالات جو تھے وہ بڑے نیچے ڈاؤن فال پر آ گئے تھے، تو لوگ جو تھے عام لوگ بڑے تنگ تھے، ظلم سے پیچھے جا رہے تھے۔ تو سکھ دھرم کے مہان ودوان بھائی گرداس جی نے اس بارے میں بتایا ہے
کہ لوگوں کی فریاد جو ہے وہ اس پروردگار کے پاس سنی گئی، تو پروردگار نے اس خداوند کریم نے اکال پرخ واحد گرو نے گرو نانک دیو جی پاشا کو اس سنسار میں عام لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے سنسار میں بھیجا۔ سنی پکار داتار پراپت گرو نانک جگ مائیں پٹھایا۔ گرو نانک دیو جی پاشا کا جو سندیش ہے وہ صاحب سری گرو گرنتھ صاحب جی میں بڑے اچھے طریقے سے۔ جموں کشمیر پولیس کے ڈی جی پی آر سوین نے آج گردوارہ چھٹی پاتشاہی میں دھرم شالہ رینا واری کا دورہ کیا اور گرو پرب کے موقع پر گرو نانک دیو جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈی جی پی نے کہا کہ اس مقدس موقع پر پولیس لوگوں کی خدمت کرنے کے اپنے عہد کی تجدید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک دیو جی کی تعلیمات بہت زیادہ معنویت رکھتی ہیں۔ انہوں نے مساوات اور غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ کرنے کی تلقین کی۔ گرو جی کی تعلیمات آج بھی کسی بھی روح کو منور کر سکتی ہے۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے جموں کشمیر کی سکھ برادری کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جنگ صرف اس وقت ختم ہوگی جب ایک فریق ہار مان لے اور یہ تسلیم کر لے کہ خون ریزی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ بعض اوقات کچھ نقصانات اٹھانے کے باوجود جاری رہے گی۔ جموں کشمیر پولیس کی طرف سے میرے جتنے افسر صاحبان ہیں، جوانوں کی طرف سے یہ میں نے خیال رکھی کہ آج کی اس مقدس دن پر یہاں پہ گرو نانک دیو جی ایک بہت ہی انوکھا پیغام رکھا انسانیت کے لیے، اسی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے اور سب سے بڑی پیغام ان کا جو میرے نظر میں ہے یا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سیوا کی بات آتی ہے، جنتا کی جب سیوا کی بات آتی ہے تو سامنے اس میں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، نہ اس میں ضلع پلوامہ کے شادی مرگ میں بھی گرو نانک جینتی کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ سکھ عقیدت مندوں نے گردواروں میں خصوصی تقاریب میں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں سوجیندر سنگھ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں کئی سالوں سے رہائش پذیر ہیں، لیکن ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ہر سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں، وہیں ان کے تہواروں پر بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور مسلمان بھی ہمارے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں وکیل سنگھ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس سال میں جو ہم نے دیکھا دور دراز سے سنگتیں آ کے یہاں نتمستک ہو رہے ہیں، اور ہماری پریرنا یہی ہے اس تخت کو جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو شنگاریں تاکہ دنیا بھر کے ہمارے مسلمان بھائی بھی یہاں آتے ہیں، ہندو بھائی بھی، سب جو بھی آتے ہیں یہاں کے نتمستک ہوتے ہیں۔ جو ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو نے کی ہے، چاہے پولیس کے ہیں چاہے سول، بہت بڑا انہوں نے کیا ہے۔ بھائی چارہ ہے کشمیر کا، اس کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک سندیش دیتے ہیں لوگوں کو کہ جتنے بھی ہمارے تیوہار ہیں، چاہے عید ہو، دیوالی ہو، شیوراتری ہو، گرپورب ہو، بیساکھی ہو، ہم اکٹھے مناتے ہیں اور اکٹھے مناتے رہیں گے، یہ میری دعا ہے۔ اور ہم سب اس کے حقدار ہیں، کیونکہ جو کشمیر میں بھائی چارہ ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس سال میں جو ہم نے ضلع بارہمولہ میں بھی گرو پرب عقیدت و احترام سے منائے گئے۔ اس سلسلے میں بارہمولہ اور رفیع آباد کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے گردوارہ چھٹی پاتشاہی میں حاضری دی۔ اس دوران گردوارہ پردھمک کمیٹی کے صدر پرمجیت سنگھ نے کہا کہ آج کا دن ہم سب کو بھائی چارے سے رہنا سکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ بارہمولہ کے ساتھ ساتھ ملک ہندوستان میں امن و امان رہے تاکہ ہمارا ملک کافی ترقی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی مذہب نفرت نہیں سکھاتا ہے، اور آج کا دن بھی ہم سب کو پہار اور بھائی چارے سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ بارہمولہ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی۔ سارے کشمیر کو، تمام برادرین کو، سکھ سنگت کو آج گرو نانک دیو جی کے پرکاش پرو پہ ہاردک بدھائیاں دیتا ہوں۔ آج ہم گرو نانک دیو جی کا جو جنم دن ہے پورے دیش میں منا رہے ہیں اور بڑی اتساہ سے منا رہے ہیں۔ آج ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں یہ سارے دیش میں ہی ہر جگہ یہ بہت ہی اتساہ پورن سے منایا جاتا ہے۔ نانک دیو جی کے جنم دن پہ لوگوں کا بڑا اتساہ ہوتا ہے اور بڑے ہی چاو سے سب آتے ہیں
اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے 4 دن سے بھی پربھات پھیری جو صبح صبح جو کیرتن کا ایک سما بنتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آتے ہیں جتھے بندی میں، تو شاید بہت ہی سالوں کے بعد یہ شروع کیا گیا ہے، تو بہت لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے، اور صبح صبح یہاں سب کم سے کم کچھ نہیں تو 200-400 آدمی روز یہاں آتا تھا۔ ادھر مٹن اننت ناگ میں گرو نانک کا 554واں یوم پیدائش گرم جوشی کے ساتھ منایا گیا۔ سکھ کمیونٹی کی جانب سے جہاں دنیا کے مختلف حصوں میں گرو نانک دیو جی کے یوم پیدائش کا دن بڑے ہی عقیدت و احترام و جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، وہیں جنوبی ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے میں بھی گرو نانک دیو جی کا 554واں یوم پیدائش کا دن کافی گرم جوشی سے منایا گیا۔ اس موقع پر سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے سکھوں نے مٹن کے گردوارہ صاحب میں حاضری دے کر سربت سجود ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ مٹن کے سکھوں نے گرو نانک جی کی یوم پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی لوگوں کی خدمت، سچائی اور انصاف کے لیے وقف رہی ہے، اور ان کی زندگی اور تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی خدمات آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 دنوں تک یہاں بھجن کیرتن کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ آخری دن پر یہاں بھجن کیرتن کے ساتھ ساتھ لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اس موقع پر مقامی سکھوں نے کہا کہ مٹن کی صدیوں سے روایت رہی ہے کہ یہاں ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر کسی کے تہوار پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مٹن صاحب گردوارہ ایک پاک جگہ ہے کیونکہ گرو نانک جی 1517 میں یہاں آئے تھے اور مذکورہ جگہ پر آپ نے 13 دن تک قیام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہندو اور مسلمانوں نے انہیں مبارکباد پیش کی اور انتظامیہ نے بھی اس موقع پر انہیں بھرپور تعاون پیش کیا، جبکہ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ سعید فخر الدین حامد نے حاضری دے کر سکھوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک جی امن کا درس لے کر یہاں وارد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرو جی نے اپنی زندگی میں یہ پیغام دیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، کسی بھی انسان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے کئی ملکوں میں جا کر تبلیغ کی اور ہمیشہ امن کا درس دیتے رہے۔ تو آپ کی پریزنس، آپ کے چینلز کی پریزنس یہاں پہ ضروری ہوتی ہے۔ تو جیسے بتانا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جیسے آج ہمارے پہلے گرو، ہمارے فرسٹ گرو گرو نانک دیو جی کا 554واں پرکاش پورب دیوس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دور دور سے یہاں سے سنتیں آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ 14 پنڈ ہیں، پورے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں 14 پنڈوں کے لوگ یہاں پہ آج یہ پرکاش پورب سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ بتاتا چلوں جیسے یہاں کی ایک فیمس جو بولتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ہے وہ آپس میں مل جل کر یہ جو دیوس ہے یہ دیوس مناتے ہیں۔ اس دیوس کو آج ہم 554 سال دوبارہ منا رہے ہیں۔ ہر سال یہ منایا جاتا ہے۔ شکر گزار ہیں ہم ایڈمنسٹریشن کا جنہوں نے ہمیں یہاں کی فیسلٹیز پرووائڈ کرائی۔ گرو نانک دیو جی کا ہی ہے کہ کیرت کرو، نام جپو تے ون چھکو۔ 3 دن سے یہاں اکھنڈ پاٹ چل رہا تھا اور ایگزام پشیر ہو رہا ہے پروگرام۔ جموں کشمیر ٹیچرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی زون ٹنمرگ نے ٹاؤن ہال ٹنمرگ میں نشہ مکت بھارت کے موضوع پر ایک ٹیچرز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس میں سماجی برائیوں کے خاتمے میں ایک استاد کا رول بحث موضوع رہا، کیونکہ بچوں کو والدین کے بعد استاد ہی آگے بڑھنے کے لیے صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر بارہمولہ دیویا مہمان خصوصی تھیں، جبکہ ڈی وائی ڈی پی ڈی آر بارہمولہ پیرزادہ اعجاز، سول سوسائٹی کے چیئرمین عبدالقیوم وانی و دیگر موجود تھے۔ پروگرام کا مقصد سماجی برائیوں کا خاتمہ اور معاشرے میں استاد کا کردار تھا۔ اس موقع پر شرکاء نے مختلف موضوعات پر خطاب کیا۔ عبدالقیوم وانی نے والدین اور اساتذہ پر زور دیا کہ وہ بچوں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے اپنا فرض نبھائیں، کیونکہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کہ سماج کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ واریاہ اصل سوال کوٚروٕ تۄہہِ یُس حظ یہِ پروگرام اوس انعقاد اَسہِ کوٚرمُت پروگرامُک مقصد اوس یِہوٚے کہِ گَرٕ گَرٕ دَر دَر واتناوو أسۍ یہِ مسیج کہِ یِم سٲنۍ بَچہِ خاص کر نشس منٛز مُبتلا گٔمٕتۍ چھِ، چاہے کاونسلِنگ ذٔریعہٕ چاہے بیٚیہِ کانٛہہ وَتھ أسۍ اختیار کَرو، یِم چھِ واپس اَننٕچ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ، تاکہِ تُہۍ چھِو وٕچھان کٕم جوان کٕم اَڑفٕلۍ گۄلاب چھِ ضایہِ گژھان۔ اگر نہٕ أسۍ یہِ بیدٲری مُہِم شروٗع کَرو تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ تقریٖباً کانٛہہ وَتھ کِہیٖنۍ، چوٗنٛکہِ اُستادن اوس پَنُن یہِ جموں کشمیٖر ٹیٖچٲرٕز جویِنٹ ایکشن کمیٹی یُس یہِ آز یہِ پروگرام کوٚر، یہِ چھِ سٲنِس یَتھ
गांदरबल ज़िले के कंगन में आसाम राइफल्स की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। शुरका में मुफ्त दवाएं और व्हील चेयर तकसीम की गई। 450 से ज़्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा किया। लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आसाम राइफल्स 34 के कमांडेंट कुलभूषण सिंह, SDM कंगन जावेद अहमद और दीगर अफराद मौजूद थे। मेरा नाम नूरानी अहमद जारा है। मैं DDC गोंड हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ 34 AR आसाम राइफल का के CO का और मेजर गोंड का, जिन्होंने ये एक फ्री मेडिकल कैंप आज ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ फरफलांग एरिया में सरफराव में। यहाँ के गरीब आवाम को एक तो ट्रीटमेंट, एक तो ये मेडिकल चेकअप होता है उसके फर्दर एक अच्छी ट्रीटमेंट दवाएं भी मिलती है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश रहेगी CO साहब से कि इस प्रकार का फ्री मेडिकल कैंप आगे भी। स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप न्यू ड्रीम लैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गांदरबल में इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ क्लबों और स्कूलों के तकरीबन 150 तलबा ने इवेंट में हिस्सा लिया। तस्लीम मजीद भी DC चेयरपर्सन मेहमान खुसूसी थीं, जबकि शाह फैयाज चेयरमैन JK एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, मोहिउद्दीन निसार अहमद खान डिस्ट्रिक्ट सदर, स्क्वायर एसोसिएशन गांदरबल भी इस मौके पर मौजूद थे। चैम्पियनशिप का इनेकाद ज़िला स्क्वायर एसोसिएशन गांदरबल ने जम्मू कश्मीर स्क्वायर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम किया था। चैम्पियनशिप में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। होनहार खिलाड़ी इस साल दिसंबर के तीसरे हफ्ते में श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली UT सतह की चैम्पियनशिप में ज़िले गांदरबल की नुमाइंदगी करेंगे। चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब में गैर मामूली सलाहियतों और खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। महकमा मौसमियात ने पीर से जम्मू कश्मीर के अलग थलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है, जो पूरे हफ्ते में शिद्दत इख्तियार करेगी। महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज़ पीर से वादी के अलग थलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है, जो हफ्ते के आगे बढ़ने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर सकती है। जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अबरालूद रहा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर निसार अहमद ने एक अपडेट में कहा कि 27 और 28 नवंबर को मौसम आमतौर पर अबरालूद रहेगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि 29 और 30 नवंबर को काफ़ी वसी मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अहमद ने कहा कि बादल छाए रहने की वजह से कश्मीर डिवीज़न के कई स्टेशनों में कम से कम दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीज़न के कई मकामात पर 28 नवंबर तक हल्की से दरमियानी धुंध रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि श्रीनगर में रात का दर्जे हरारत हफ्ते को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले इतवार को 0 रहा। अपडेट में मज़ीद कहा गया कि जनूबी कश्मीर के कोनिबल इलाके में सबसे कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में पारा 1.18 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कांगड़ी के इस्तेमाल की रिवायत वादी कश्मीर में सदियों पुरानी है। सर्दियों की आमद के साथ ही यहाँ इंसान को गर्माहट देने वाली कांगड़ी का ख्याल आता है। कांगड़ी की तैयारी में कौन कौन से मरहले होते हैं, देखिए आप इस रिपोर्ट में, और मुझे दीजिए इजाज़त। कांगड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के बर्तन और कांगड़ी में इस्तेमाल होने वाले मोटी अंगेठी, जिसको कश्मीरी जबान में कुंडल कहा जाता है, को कुम्हार तैयार करते हैं, जिसके लिए वो एक खास किस्म की मिट्टी लाते हैं, जिसको फिर धूप में सुखाया जाता है और फिर उस मिट्टी को बारीक पीसा जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, ताकि मिट्टी के इन टुकड़ों को चक्री पर आसानी से रखा जा सके और इससे अंगेठी बनाने में आसानी होती है। इधर दूसरी तरफ कांगड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले बेद की लचकदार टहनियों और दीगर अक़साम की टहनियों को जमा करने और उनको तैयार करने का अमल शुरू किया जाता है। कांगड़ी बनाने वाले अफराद को कश्मीरी जबान में कानल कहा जाता है। पुराने जमाने में कश्मीर की कांगड़ी सिर्फ मट्टी का बर्तन हुआ करती थी। वक्त गुजरने के साथ कुछ कारीगरों ने बेद की तीलियों का इस्तेमाल करके उसे देसी हीटर को बनाना शुरू किया। मर्द आम तौर से कांगड़ी बनाने का काम करते हैं और बेद छीलने का काम औरतें करती हैं। कांगड़ी बनाना वैसे तो एक मौसमी पेशा है, लेकिन ये उन कारीगरों को साल भर का माश फराहम करता है।
کانگڑی کشمیر کی سخت سردیوں میں لوگوں کو سکون دینے والی گرمی فراہم کرتی ہے۔ کمہار غلام محمد نے کہا کہ وہ پچھلے 40 سالوں سے اس کام سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہمارے مال کی مانگ کافی کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں 30 کے قریب خاندان اس کام کے ساتھ منسلک تھے، لیکن اب وہ 2 یا 3 ہی گھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب یہ کام کچھ ہی لوگوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لاگ تھی لگان تو ریٹا نہ کہین اچھا لۄکُٹ قسم بناوان اتھ 7 رۄپیہِ بوٚڑِس قسمس 8 یا 10 بس اتھ چھِ آسان یِمن کانی یوت ولنہِ تہٕ وۄنۍ بازرس منٛز چھِ گژھان 400 تہِ کانٛگٕر 500 تہِ 800 تہِ اَسہِ چھِنہٕ یِوان برابٔدی چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ یتھ ہسا ہیٖٹر بایلر حمام حظ لٲگۍ خلقو یہِ سٲنِس کارس آو مۄچھر یتھ چھِنہٕ اَسہِ برابٔدی وۄنۍ کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ کران أتی وۄنۍ جناب مۄکلو ییٚمہِ پاور سسٹم سورُے کار یتھ چھُنہٕ ییٚلہِ یِوان خاص وٕنکیٚنس کِہیٖنۍ یپٲرۍ چھُ درٛۄجر ییٚتہِ چھِ گرٕ وُہ ٲسۍ کران وٕنکیٚس چھِ کران گرٕ 4 تِم چھِ بُڑے نوٚو چھُنہٕ کٕہٕنۍ کران نوٚو ہیٚو ساروٕے بدل بدل کار تِکیازِ یتھ روٗد نہٕ ییٚلہِ وۄنۍ کِہیٖنۍ یتھ چھِنہٕ پرژھان خاص کِہیٖنۍ وۄنۍ آو پلاسٹِک قٕصہٕ آو سُہ کانہِ ہٮ۪مو گوٚو سُہ اکھ یہِ ہسا یہِ اکھ حساب کانہِ ییٚمِس ہٮ۪مہٕ ہاو مٔلۍ پتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ وَنن وول تہِ بچان دُکاندار تہِ اوس بچان پتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ کار پکان یِتھٕے کٔنٮ۪تھ اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ یہِ ہسا یہِ تحفظ اتھ پٮ۪ٹھ پکان باپٲرۍ تہِ یہِ ہسا یہِ کانیُل تہِ یُس کڑان اوس سُہ تہِ اوس بچان۔ کانگڑی تیار ہونے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے اور کئی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ کشمیر میں کانگڑیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں چرار شریف، بانڈی پورہ، پلوامہ میں تیار ہونے والی کانگڑیاں کافی مشہور ہیں۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی یہ رپورٹ۔